اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں شہر سے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی۔ وہاں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ اس وقت مالیگاؤں شہر کے ہر دل عزیز، لاڑ کے آمدار ودھایک ایم ایل اے مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور ان کے سفر حج کے روانہ ہونے کی وجہ سے، سفر حج پر روانہ ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ وہ ودھان سبھا کے میں حاضری نہیں دے پائے۔ جس دن ٹیسٹ فلور تھا اس میں بھی حاضر نہیں رہ پائے، اور اس سے ایک دن پہلے بھی حاضر نہیں ہو پائے۔ تو اس کو لے کر الگ الگ انداز میں مختلف چینلوں سے بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کافی آوازیں الگ الگ انداز میں اٹھ رہی تھی، لیکن مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے اسپشٹ کیا، واضح کیا کہ سفر حج پر میں روانہ ہو رہا ہوں، اور کچھ ڈاکومنٹس کی تیاری میں تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے پہلے دن بھی نہیں حاضر ہو پایا، اور دوسرے دن میرا 11 بجے فلائٹ تھا، اس لیے حاضر نہیں ہو پاؤں گا۔ تو مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے اس چیز کو بالکل کلیئر طور سے وضاحت کر دی۔ اور دوسری بھی خبر انہی سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ خبر نہیں کہوں گا میں، اس سے ایک اچھی بات کہوں گا۔ مفتی اسماعیل صاحب قاسمی آپ جانتے ہیں کہ خطیب بھی ہے، ایک عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مسلم دھرم گرو بھی ہے، اور جمعہ کا خطاب ان کا بڑا اہم ہوتا ہے۔ جمعہ کے خطاب کے ذریعے سے ان کا ایک اہم پیغام اس وقت سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہو رہا ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی توجہ اور دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف مالیگاؤں شہر کا مسئلہ نہیں، ہمارے اپنے تمام شہروں کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، وہ یہ ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو عیدیں، یا اسلام نے، اللہ نے جو اہل ایمان مسلمانوں کو دو عیدیں، دو تہوار دیے ہیں، ان دونوں عیدوں میں بستی سے باہر نکل کر، یعنی عیدگاہ وغیرہ میں نماز پڑھنا، یہ ایک اہم اسلام کا یوں سمجھے کہ ایک حکم ہے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں باقاعدہ، صحابہ کرام دونوں عیدوں پہ باقاعدہ عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ اور اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مفتی اسماعیل صاحب قاسمی نے جو کہا ہے، ہم بھی اس کے سمرتھن میں، کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ قربانی کرنے کے چکر میں کہ جلدی سے قربانی کرنا ہے، جلدی سے قربانی کرنا ہے، اس لیے اپنے محلوں کی مسجدوں میں نماز عید ادا کر رہے ہیں تاکہ جلد سے فارغ ہو جائیں اور قربانی والا عمل کریں۔ تو مفتی اسماعیل صاحب قاسمی اور ہم لوگ تمام کے تمام اس بات کی اپیل کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز ادا کرنا یہ ایک اہم سنت ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ عید سال میں دو بار آتی ہے، عیدین دو تہوار، جس کو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ادا کیا ہے، تو آپ اس بات کا خیال رکھیں۔
مفتی اسماعیل صاحب کا یہ آڈیو اور یہ ایک میسیج کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. ہم اس کا پورا سمرتھن کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ محلوں کی مسجدوں میں جو نماز عید ادا کرنے کا رواج چل پڑا ہے کہیں نہ کہیں اس پر روک لگنی چاہیے اور عیدین کی نماز عیدگاہی میں ہونا چاہیے. بشکل مجبوری مسجدوں میں ادا ہو جائیں وہ ایک الگ بات ہے. آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں اس وقت ڈائریکٹ ناسک کے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر. جی ہمارے گاؤں سے کوئی بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ناسک کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے کہ کتنا برا حال اس وقت چل رہا ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ضلع پریشد کی جو پرشاسکیہ عمارت ہے اس کا کام کاج اس لیے رک گیا ہے کہ جناب ضلع پریشد کی جانب سے وقت پر سمے پر بل ادا نہیں کیا گیا. سمے پر بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے ضلع پریشد کی پرشاسکیہ عمارت کا کام کاج رک گیا ہے. اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وجہ ایک یہ بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ ناسک ضلع پریشد کے وت اور نرمان وبھاگ کے بیچ جو وواد سرے عام ہو گیا ہے، ساتھ ہی اس وواد کا جو پرینام ہے ناسک ضلع پریشد کی نئی پرشاسکیہ عمارت نرمان کاریہ پر ہوا ہے. یعنی ووادوں کی وجہ سے وقت پر بل نہ ادا ہو پایا، جس کی وجہ سے ایک بڑا کام ضلع پریشد پرشاسکیہ عمارت کا رک گیا ہے. چلیے آئیے ناظرین ناسک کی ایک اور خبر آ رہی ہے، بلکہ پورا یہ پٹا ہے جسے ہم خاندیش کہتے ہیں یا اتر مہاراشٹر کہتے ہیں. ابھی میں صبح آ رہا تھا تو میں نے باقاعدہ اجنٹا گھاٹ پر جو اجنٹا کی پہاڑیوں اور وادیوں میں جو ہریالی آ چکی ہے وہ بارش کی وجہ سے الحمدللہ کافی بارش حالانکہ جتنی ہونا چاہیے ابھی نہیں ہو پائی ہے. کسان کہیں نہ کہیں اس کو لے کر پریشان بھی ہے اور فصلیں خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہے. لیکن ابھی فی الحال یہ خبر آ رہی ہے ناسک ضلع کی کہ بارش شروع ہونے کی وجہ سے جو گاؤں تھے، کچھ ایسے گاؤں تھے جو بالکل یوں سمجھے کہ سوکھا پیڑت تھے، جہاں پر بہت ہی معاملہ خشک تھا، سوکھا تھا، تو ان گاؤں کو بارش شروع ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں راحت ملی ہے. اور خبریں ہیں کہ ٹینکروں کے ذریعے سے جن سوکھا پیڑت گاؤں کو پانی پہنچایا جاتا تھا تو 19 ٹینکر بند کر دیے گئے ہیں اور تقریباً 90 کے قریب 86 سے 90 کے قریب ایسے گاؤں تھے اس پورے علاقے میں کہ جن کو ٹینکروں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا تھا اور پانی کی بڑی قلت تھی وہاں پر. تو اب وہ تمام کے تمام گاؤں جو ہے وہ ٹینکر مکت ہو گئے ہیں. یعنی بارش ناسک علاقے میں اچھی ہوئی ہے. ناسک کی ایک اور بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ مہانگر پالیکا آیکت محترم رمیش پوار صاحب نے یشونت راؤ چوہان تارا منڈل ایوم وگیان کیندر کا کام مکمل ہونے کے بعد آدیش جاری کر دیے ہے کہ یشونت راؤ چوہان کیندر آنے والے 2 دن کے بعد یعنی 7 جولائی سے کھل جائے گا. یعنی پوار صاحب نے آدیش جاری کر دیے کہ 7 جولائی سے ناسک واسی اور ودیارتی چھاتر اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے. یشونت راؤ چوہان کیندر 7 جولائی سے اوپن ہو جائے گا. چلیے آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر. اس وقت پہلی بڑی خبر دھولیا سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ دھولیا جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کے دفتر میں پی آئی کوکرے صاحب نے باقاعدہ وہاں پر جمعیت علماء کے اراکین اور علاقے کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور بقرعید کے تعلق سے جمعیت علماء ارشد مدنی دھولیا کے دفتر میں ایک اہم میٹنگ پی آئی صاحب کے ساتھ منعقد کی گئی. عید الاضحیٰ کے تعلق سے مولانا ضیاء الرحمن صاحب قاسمی نے تلاوت کلام اللہ پاک سے آغاز فرمایا، جبکہ میٹنگ کی صدارت حافظ حفظ الرحمان صاحب مولانا ابو العاص صاحب نے فرمائی اور تحریک صدارت محمد
मोहम्मद यूसुफ पापर सर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में अंजाम दी। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अहमद अयाज साहब ने अंजाम दिए। बहुत ही शानदार तरीके से मौलाना शकील अहमद कासमी ने अगराज़ व मक़ासिद बयान फरमाते हुए कहा कि जमीयत उलमा इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। किसी भी तरह का कोई भी काम जमीयत उलमा जो इंसानियत मानवता से रिलेटेड हो उसके लिए काम करती है, और राष्ट्रीय एकता कैसे कायम रहे, अमन शांति कैसे बने रहे, नफ़रतों का माहौल कैसे ख़त्म हो, इसको लेकर जमीयत उलमा हमेशा सफ़े अव्वल में रहती है। PI साहब और जमीयत उलमा के दफ्तर में तमामी जमीयत और इलाक़े के ज़िम्मेदारों ने पुरसुकून माहौल में इस बात को तय किया कि इंशाअल्लाह धुलिया शहर और बल्कि धुलिया ज़िले में भी बड़े अमन अमान शांति के साथ में इस त्यौहार को मनाया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि कहीं भी बाकायदा कानून का उल्लंघन न हो, बल्कि कानून का पालन पूरी तरीके से किया जाए। नीज़ आवाम से, जनता से भी तमाम ही ज़िम्मेदारों ने, PI साहब समेत तमाम ही ज़िम्मेदारों ने अपील की है कि कोई ऐसा काम न करे जिससे बरादरान वतन के जज्बात को ठेस पहुँचे। धुलिया से एक और बड़ी खबर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि GST मोदी जी तोहफे पर तोहफे दिए जा रहे हैं, और जैसी इधर कुछ महंगाई बढ़ती है, कुछ गेम अगर बीजेपी करती है, तो इधर हिंदू मुस्लिम को भी कहीं ना कहीं हवा दे दी जाती है कि तुम लोग इसी गंदगी में उलझे रहो, धर्म के नाम पर लड़ते रहो। इधर GST हो, पेट्रोल डीजल हो, महंगाई जो भी है बढ़ा दी जाती है और इधर गेम में लगा दिया जाता है। लेकिन अब लोग GST को लेकर काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, और धुलिया से खबर आ रही है कि जो GST जिससे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स, जो गब्बर सिंह ने लगाया है, तो अब GST को जो बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर धुलिया में व्यापारियों ने ज़बरदस्त अंदाज में नाराज़गी का इजहार किया, और व्यापारियों ने इस बात को तय किया है कि हम एक ज़बरदस्त अंदाज में नाराज़गी का इजहार करते हुए गवर्नमेंट को निवेदन देकर ये अपील करेंगे कि इससे छोटे व्यापारी के लिए तो खाने के लाले पड़ गए हैं, धंधा पानी कारोबार पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। पहले तो 2 साल से कोरोना ने मार दिया, और उसके बाद में हुकूमत की घटिया नीतियां जो है वो आम आदमी का जीना मुश्किल कर रही है। इसलिए व्यापारी ने कहा है कि GST को वापस लिया जाए, वरना तीव्र अंदाज में कहीं ना कहीं हम भी कदम उठाएंगे। ऐसी धुलिया की एक और खबर आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP युवा, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की जानिब से बाकायदा ग्रामीण का ज़िला अध्यक्ष चुनने के लिए मुलाकात भी ली गई, और बाकायदा ऑनलाइन लोगों से अपील भी की गई है कि वो अपनी दरख्वास्तें जमा करवाए, और फिर राष्ट्रवादी युवा टीम जो है पूरी तरीके से तहकीकात करके, इंक्वायरी करके राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के ग्रामीण ज़िला अध्यक्ष पद के लिए बाकायदा किसी को जिम्मेदार चुनेंगे, किसी को अध्यक्ष बनाएंगे। वैसे ये खबर पढ़ते पढ़ते मुझे हंसी आ गई है कि अभी फ़िलहाल लश्कर तैयबा का आतंकवादी बीजेपी के IT सेल का अध्यक्ष निकला कश्मीर में। अभी कन्हैया लाल का कातिल रियाज मोहम्मद भी बीजेपी का बड़ा करीबी निकला, तो बीजेपी में ऐसे बड़ी तादाद में वाक़यात सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में क्यों आ रहे हैं ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अपोजिशन पार्टियाँ कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, RJD हो, ये तमाम हमला कर रही है बीजेपी पर कि इससे पहले रियाज मोहम्मद कातिल का, कन्हैया के कातिल का भी मामला बीजेपी से निकला, और अभी इतना बड़ा लश्कर तैयबा का आतंकवादी, वो भी बीजेपी का मेंबर और कार्यकर्ता नहीं, IT सेल का अध्यक्ष निकला, चीफ निकला, सरबराह निकला। तो अब लोग टिप्पणी करते हुए ये कह रहे तमाम पार्टियों को कि भाई तमाम पार्टियां अपने अपने मेंबरान, अपने अपने कार्यकर्ता और अपने अपने पदाधिकारियों की पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि कोई लश्कर तैयबा का आतंकवादी जैसे बीजेपी में निकला है वैसे कहीं और ना निकले। इस वक्त नंदुरबार की बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आपको याद होगा कि नंदुरबार ज़िले में एक वाक़या हुआ था कि एक लड़की से प्रेम विवाह, प्यार मोहब्बत की शादी करने का मामला काफ़ी गूंजा था, और इसी को लेकर बाकायदा युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि न्यायालय ने बाकायदा सज़ा सुनाते हुए इस युवक के खून को लेकर बाप समेत 2 बेटों को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जिसकी हत्या की गई थी उसका नाम अजय राजाराम गावित, उम्र 22 साल बताई जा रही है, जो
بور ویہر تعلقہ نواپور ضلع نندربار کا یہ جوان رہنے والا تھا۔ اس نے گھر کے سامنے رہنے والی منیشا، جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس سے یوں سمجھے کہ وواہ کیا تھا، پریم وواہ کا یہ معاملہ چلا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اس کی ہتیا ہوئی تھی۔ اس ہتیا میں باقاعدہ کورٹ نے باپ اور دونوں بیٹوں کو یعنی 3 لوگوں کو عمر قید جنم ٹھیپ کی سزا سنائی ہے۔ چلیے آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے جلگاؤں ضلع کے بھساول سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھساول میں لگاتار کرائم اور جرائم ہوتے رہتے ہیں اور کرائم تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کبھی کبھی وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم خبریں بتاتے ہیں کہ کوئی تلوار لہرا رہا ہے، کوئی بندوق دکھا رہا ہے، کوئی تلوار کے نوک پر بندوق کے نوک پر دہشت پھیلا رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے۔ لیکن ابھی پھر چوروں کو لے کر بڑی خبر آ رہی، چوروں کے حوصلے کافی بلند ہے اور خبریں آ رہی کہ بھساول شہر میں ایک ہی دن میں 4 جگہ چوروں نے، ڈکیتوں نے، ڈاکوؤں نے گھر پھوڑا ہے۔ یعنی بھساول میں ایک ہی دن میں 4 جگہ گھر کے پھوڑنے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ایسے ہی دوسری جلگاؤں کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ جلگاؤں شہر میں ایک بڑی ایجوکیشنل سوسائٹی ہے جسے اقرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اقرا ایجوکیشن ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے۔ یوں سمجھیے کہ KG سے لے کر PG تک بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ بڑے پیمانے پر اقرا ایجوکیشن سوسائٹی شیکشنک تعلیمی میدان میں بڑا کام انجام دے رہی ہے۔ اقرا شاہین ہائی اسکول اور مہاودیالیہ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے پالکوں کے ساتھ، شکشکوں کے ساتھ، ٹیچرز اور پیرنٹس کی، جس میں کس طریقے سے تعلیم کے لیول کو آگے بڑھایا جائے، کس طریقے سے پیرنٹس اپنے بچوں کو سپورٹ کرے اور ٹیچرز کس طریقے سے تعلیم میں اپنی ان آنے والی نسلوں کو آگے بڑھائے۔ بہت سارے مدعوں پر بڑی زبردست انداز میں چرچا ہوئی۔ وہیں پر الحاج عبدالکریم سالار صاحب جو اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہے، ادھیکش ہے، انہوں نے اپنی بات رکھتے ہوئے، اپنی بھومکا رکھتے ہوئے اس بات کو کھل کر یہ کہا کہ جب تک کہ ہم پوری طریقے سے سنستھا کی مدد نہ کریں اور سنستھا کے حالات کو نہ سمجھیں تو ظاہر بات ہے کہ سنستھا کو کام کرنے میں کافی تکلیفیں ہوگی، اور سنستھا کو کام کرنے میں تکلیفیں ہوتی ہے تو گویا کہ یہ صرف سنستھا کا نہیں بلکہ پوری قوم کا نقصان ہے۔ اور کریم سالار صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی سنستھا کو باقی رہنے کے لیے، ٹکنے کے لیے پیرنٹس کی بھومکا بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ آئیے ناظرین، ایسے ہی جلگاؤں ضلع کے یاول سے اس وقت بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ یاول سے ہمارے رپورٹر مولانا رضوان فلاحی نے بتایا کہ لاٹری کے نام پر 3 لاکھ روپے کی ٹھگی کا معاملہ یاول تحصیل میں سامنے آیا ہے۔ تحصیل کے کن گاؤں میں ایک مہیلا کو 25 لاکھ روپے کی آن لائن لاٹری لگی ہے۔ اس کار کا لالچ دے کر ایک ٹھگ نے مہیلا کو 3 لاکھ روپے کا چونا لگا دیا۔ ویسے یہ خبر میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ بھیا آن لائن ایسے کئی ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو فون لگائیں گے، ہم کو بھی لگاتار دن بھر فون آتے رہتے ہیں، آپ کی 25 لاکھ کی لاٹری لگی ہے، آپ کی 50 لاکھ کی لاٹری لگی ہے، بس آپ کو اس کے لیے اتنے ضروری ڈاکومنٹس آپ کو فل کرنا ہوگا اور آن لائن آپ کو آدھار کارڈ دینا ہوگا، پھر یہ آئے گا وہ آئے گا، پھر آپ OTP بتائیں گے، جیسے ہی آپ نے OTP بتایا جو بھی بتایا تو آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یاول کے تحصیل کے کن گاؤں میں لاٹری کے نام پر 3 لاکھ روپے کی ایک مہیلا کے ساتھ ٹھگی ہوئی ہے۔